آیات جو واضح اور صریح کلیئر صبر کے مطالب بیان کر رہے ہیں اور صبر کے مختلف معنی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یہ نماز مشکل ہے، سنگین ہے، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ صبر کے بارے میں بہت تاکید کی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ صبر سے کیا مراد ہے۔ آیا صبر میں یہ سے مراد یہ ہے کہ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، کوئی سٹرگل نہ کریں، کوئی کوشش نہ کریں، یہ مراد ہے اس سے؟ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹینشن کا شکار نہ ہو، واہ ویلا نہ کریں، بے جا شکایت نہ کریں، اور اپنے سارے امور نبھائیں، بے جا شکایت نہ کریں، واہ ویلا نہ کریں، اور اپنی طرف سے سارا جو کام ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں، اور جو کام خدا نے کرنا ہے وہ خدا کے حوالے کر دیں۔ اور یہ بھی ایک اور ہے کہ بعض دعائیں خداوند تعالیٰ نے، بعض دعائیں احادیث میں آئی ہیں جو کہ جب مشکل پیش آئے انسان پڑھے اور ان کو پڑھنے کے بعد اپنے دل پر پھونکے، ان میں سے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے تمام کام اپنے پروردگار کے حوالے کرتا ہوں، خدا اپنے بندوں کے متعلق، ان کی مشکلات سے متعلق بہتر جانتا ہے۔ اب ایک اور سوال بھی ہے کہ جب انسان پر مشکل پیش آتی ہے تو آیا بالکل شکایت نہ کریں، آیا بالکل نہ بولے، یہ ساری چیزیں اپنے اندر لے لیں؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ شکایت وہاں کرے، اللہ کی شکایت اللہ سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کی شکایت بندوں سے کرے یہ حرج ہے، اور اپنے دل کے راز بندوں کو بتائے یہ حرج ہے۔ دیکھیں نا، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا حل جو ہے وہ ویلا نہیں ہے، ٹینشن کا شکار ہونا نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسولیٹڈ کرنا صحیح یہ نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنی طرف سے تمام کوششیں کرے، پھر جو دعائیں ہیں اہل بیت نے تعلیم دی ہیں، جس طرح امام زین العابدین کی بعض دعائیں ہیں مصائب میں، مشکلات میں، ان کی تلاوت کی جائے، اللہ کا تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیے جائیں تاکہ وہ مشکل گھڑی انسان سے برطرف ہو۔ اور صبر میں جو اعلیٰ درجے کا صبر ہے نا، اسے صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف نے کہا، سورہ یوسف نے، کہ میں صبر جمیل کروں گا، یعنی اس معاملے کی کسی سے شکایت نہیں کروں گا، واہ ویلا نہیں کروں گا، رونا دھونا نہیں کروں گا، اور میں خدا کے حکم کا منتظر رہوں۔ صبر کی دنیا میں بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ حضرت آدم نے صبر کیا، اور سب سے بڑی مثال انبیاء میں حضرت ایوب کی ہے، لیکن پوری کائنات میں سب سے بڑی مثال صبر کی وہ امام حسین علیہ السلام کی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ہے، کہ دیکھیں کہ ان مشکلات کے باوجود، اس سختی کے باوجود 11 محرم کو اپنے بھائی کی لاش کے پاس آئی ہیں تو فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القلیل، کہ خدایا تو یہ مختصر سی عبادت، یہ مختصر سی قربانی ہم سے قبول فرما۔ بس انسان کو صبر کی طرف جانا چاہیے، صبر کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیزیں ساری صبر کے منافی ہیں، اس کے مخالف ہیں، ان سے انسان بچ کر رہے، ان سے اوائڈ کرے۔ اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تم صبر کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر اور اوپر والی آیت دونوں میں صبر سے بعض روایات میں مراد روزہ لیا گیا ہے، کیونکہ نماز کے ساتھ اٹیچ ذکر ہوا ہے روزہ نماز، یعنی اے ایمان والو روزے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نماز سے ہم کس طرح مدد حاصل کریں گے، روزے سے ہم کس طرح مدد حاصل کریں گے مشکلات میں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ کو مشکل پیش آ گئی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے بارگاہ میں دعا کریں تاکہ آپ کی مشکل ٹل جائے۔ اسی طرح جب آپ کو مشکل پیش آئی آپ منت مان سکتے ہیں، روزے کی منت مان سکتے ہیں۔ اور صبر، روزہ جو ہے صبر کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ انسان صبح سے شام تک کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکتا ہے تو اپنے آپ کو ٹینشن سے بھی روک سکتا ہے، پریشانی سے بھی روک سکتا ہے، واہ ویلے سے بھی اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔
کیوں کھانے سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے وہ چیزیں. بھوک جب انسان کاٹ سکتا ہے اس پر انسان اسٹرگل کوشش صبر کر سکتا ہے. پیاس اس کو لگی ہوئی ہے، ہونٹ اس کے خشک ہیں، افطاری کا وقت قریب ہے، 1 گھنٹہ افطاری کو رہ گیا ہے، اور اس کے بدن میں نکاہت آ گئی ہے، ضعف اور کمزوری آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو وہ دوسرے میدانوں میں ایسا کر سکتا ہے. جب اس کو مشکل پیش آئے، اس کے خانوادے میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، پھر بھی اس طرح صبر کر سکتا ہے. کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، اس کو اس طرح صبر کر سکتا ہے. کہیں کامیابی کے راستے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، آ جائے تو پھر بھی اس طرح وہ صبر کر سکتا ہے انسان. آگے خداوند تعالیٰ پہلے خدا نے حکم دیا ہے ان 2 آیتوں میں کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اب اگلی آیت میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، یعنی ان کو خوشخبری کہہ دو، انہوں نے صبر کیا ہے. اب صبر کرنا بھی کیا ہے؟ بغیر پاداش کے نہیں ہے، بغیر انعام کے نہیں ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان لوگوں کو بشارت دے دیں جو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت ان سے ٹکراتی ہے، وہ مبتلا ہوتے ہیں مصیبت میں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹیں گے. اب ان کا انعام کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان کو خدا کی طرف سے انعام کیا ہے؟ ان پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور وہ ہدایت والے ہیں. یعنی خدا ان کو ہدایت کرتا ہے. یعنی آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، صبر کرنا ہے. اب خدا کی طرف سے آپ پر درود اور رحمت جو ہے وہ نازل ہوگا. اور پھر آپ خدا کی طرف سے، خدا نے آپ یہ اعلان کر دیا کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں. دنیا ساری اگر اعلان کرے نا آپ ہدایت یافتہ، اس کا فائدہ نہیں. لیکن خدا اگر اعلان کرے کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں تو کیا ہے؟ پھر معنی رکھتا ہے، پھر اس کی ویلیو ہے، پھر اس کی ارزش ہے. کیونکہ علی کل شیء قدیر آپ کا یہ اعلان کر رہا ہے. جس کے یہاں سچائی اور حق ہے وہ اعلان کر رہا ہے. جس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ اعلان کر رہا ہے. جس کے فضل کے سامنے کوئی معنی نہیں ہو سکتا وہ ہستی اعلان کر رہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. خدایا ہمیں صبر کی توفیق دے، صبر کی ہم پر بارش کر. وتوفنا مسلمین، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو مسلمان اور اسلام کی حالت میں جائیں. یعنی ایک اور چیز بھی ہے، صبر آپ خود بھی کوشش کریں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ سے بھی دعا کریں توفیق کی، کہ آپ کو صبر کرنے کی خداوند توفیق دے. کیونکہ آپ جتنی بھی اسٹرگل کریں ممکن ہے صبر نہ کر سکیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر آپ درخواست کریں گے توفیق کی تو پھر آپ کو صبر کرنے میں آسانی ہوگی. وتوفنا مسلمین، خدایا جب ہم دنیا سے جائیں تو مسلمان ہوں. یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا سے مسلمانی کی حالت میں وہی آدمی جا سکتا ہے جو صبر پہ ہو. کئی ایسے لوگ ہیں وہ جب دنیا میں تھے، زندہ تھے، آخری ایام میں بھٹک گئے ہیں، صبر نہیں کر سکے. مسلمان دنیا سے نہیں گئے. یہ ضروری ہے کہ خدا کی بارگاہ میں یہ درخواست کی جائے کہ جب دنیا سے انسان جائے تو اسلام اور مسلمانی کی حالت میں، اور وہی چیز فائدہ دے گی. آخری پوائنٹ پہ جو آپ کی کیفیت ہے نا وہ آپ کو بعد میں فائدہ دے گی موت کے بعد. ساری زندگی میں نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، حج بجا لائے ہیں، روزے رکھے ہیں، لیکن آخری لمحے میں ایمان آپ نے ضائع کر دیا ہے. ایمان آخری لمحے میں اگر ضائع کر دی ہے تو گزشتہ نمازیں، حج، یہ ساری چیزیں جو ضائع ہو جائیں گی. کیونکہ ایمان پر دنیا سے نہیں گئے. کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط ہے. اور اس لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے اولیاء اللہ، اللہ کے چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام، کہ خدایا ہماری عاقبت بخیر کر. عاقبت بخیر ہونا جو ہے زیادہ امپارٹنٹ ہے. دیکھیں نا حضرت حر عاقبت بخیر ہو گئے. امام حسین کے ساتھ 6 مہینے نہیں رہے، پیاس انہوں نے نہیں کاٹی. وہ سختیاں جو دوسرے شہداء نے 3 دن کاٹی ہیں وہ نہیں کاٹی. دشمن کے گھیراؤ اور حصار کو نہیں کاٹا انہوں نے. لیکن کہ آخرت میں وہ ایمان پر دنیا سے گئے تو گزشتہ سارے مشکلات اور گناہوں اور غلطیوں اور خطاؤں کا جو ہے ازالہ ہو گیا، ان کی تلافی ہو گئی. وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگو. یعنی دنیاوی سہاروں
کو اپناؤ، لیکن ابسولوٹلی ان پر اعتماد نہ کرو دنیاوی سہاروں پر. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان کو اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کیا ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہے. اب یہ پریشان نہ ہو کہ دیکھیں دنیا میں یہ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، فساد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اچھی زندگی گزر رہی ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہے، مکان ہے. اس کی ٹینشن نہ لیں. عاقبت آپ کی ہے. وہ لوگ ہے کہ اس دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آخرت آپ کی ہے. آخرت حسین کے چاہنے والوں کی ہے، آل بیت کے چاہنے والوں کی ہے، آل بیت سے محبت کرنے والوں کی ہے، آل بیت سے لو لگانے والوں کی آخرت ہے. کامیاب کون ہوا؟ ابو ذر. کامیاب کون ہوئے؟ کمبر. کامیاب کون ہوئے؟ سلمان فارسی. دنیا دار جو لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، ظاہری طور پر خلافت انہوں نے پائی، شان و شوکت ظاہری طور پر ملی، لیکن آج اس دنیا میں نام حسین علیہ السلام کا ہے، امام علی علیہ السلام کا ہے. مسلمان بھی غیر مسلمان بھی سارے جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں کہ علی سے سچا کوئی نہیں تھا، علی سے بہادر کوئی نہیں تھا، علی سے علم کسی کے پاس زیادہ نہیں تھا، علی سے زیادہ کسی کے پاس حکمت نہیں تھی، علی کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. یہ دنیا آج بھی اقرار کر رہی ہے. کیوں؟ کہ آل بیت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی صلاح دی اور آخرت میں بھی صلاح خداوند تعالیٰ نے دیا اور ان کو دے گا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ عَلَيْكَ، جو چیز آپ کی طرف وہی ہو رہی ہے اس کو فالو کریں. وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، يَحْكُمَ اللَّهُ وَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اب سوال یہ بتا تھا کب تک صبر کریں؟ کب تک ہم اپنے آپ کو روک کر رکھیں؟ کب تک ہم جو ہے ٹینشن کا شکار نہ ہوں؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت تک صبر کریں جب تک اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی واضح حکم نہ آ جائے. اللہ کے حکم کے منتظر ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صبر ہے یہ کس کی کتنی قسمیں؟ بہت زیادہ اقسام علماء نے اور جو ہے وہ اولیاء اللہ نے ذکر کی ہیں، اور ان اقسام میں سے ایک صبر گناہ پر صبر کرنا، خطا پر صبر کرنا. وہ کس طرح ہے کہ گناہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے خوبصورتی کی صورت میں، اٹریکشن کی صورت میں، اس میں اٹریکشن پائی جاتی ہے، لیکن وہاں اپنے آپ کو آپ گناہ سے روکتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، تو وہاں پر یہ صبر کہلاتا ہے. یہ اپنے آپ کو روکنا صبر کہلاتا ہے، اور یہ وہ صبر ہے کہ جس پر خداوند تعالیٰ جو ہے انسان کو جزا دے گا. وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، يحکم اللہ، صبر کرو یہاں تک کہ خدا کا حکم آ جائے. وہ خیر الحاکمین، اور جو حکم تمہارے لیے لائے گا خداوند تعالیٰ وہ بہترین حکم ہوگا. کیوں؟ کہ وہ بہترین حکم کرنے والا ہے، اس کی یہاں کمی بیشی نہیں ہے. دنیا میں حاکم جو دنیا کے حاکم ہیں، دنیا کے جو جج ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. کیوں؟ کہ وہ انسان ہے، ان میں حسد آ سکتا ہے، ان میں بخل و کنجوسی آ سکتی ہے، ان میں عداوت آ سکتی ہے، ان میں ناقص رائے آ سکتی ہے. لیکن خدا جب حکم کرے گا، نہ کوئی بخل ہے، نہ کنجوسی ہے وہاں پر، نہ ذاتی دشمنی ہے، بلکہ وہاں پر خالص حکم ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر. عدل و انصاف کی بنیاد پر جب خالص حکم ہے تو خدا کے حکم کا انتظار کریں اور صبر کریں اور خداوند تعالیٰ پر اعتماد کریں. اور جب انسان خدا پر اعتماد کرے نا کہ وہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرنا، صبر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں نا آپ کی جو ہے وہ آپ کا جو حامی و ناصر و مضبوط ہو نا، تکڑا ہو، آپ کی پریشانی آدھی پریشانی کم از کم ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ کسی جس سے آپ علاج کروانے جا رہے ہیں اس پر مطمئن ہو، اعتماد ہو آپ، تو آپ ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے. یہ میرا جو فزیشین ہے، یہ میرا ڈاکٹر ہے، یہ بہترین سمجھتا ہے، لائق ہے، اور میرے خلاف بھی نہیں ہے، مجھ سے اسے عداوت بھی نہیں ہے، اور پیسوں کا کوئی چکر بھی نہیں ہے. تو جب یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں آئے گی تو آپ کی آدھی بیماری ختم ہو جائے گی. یہاں پر بھی اس طرح ہے، جب ہم صبر کرنے لگیں تو یہ سوچیں کہ خداوند تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میرا بہتر سوچتا ہے، اور ذاتی معاملہ بھی خدا سے میرا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب سوچیں گے تو صبر کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، الہی احکام پر چلنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی.
الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کریم. یعنی دیکھیں نا، پہلی دو آیات میں خداوند تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا، بعد میں ان صبر کا جو ریوارڈ ہے اس کو بیان کر رہا ہے خداوند تعالیٰ کہ آپ صبر کریں گے کون سا ریوارڈ ملے گا، زمین کے وارث بنیں گے، صبر کریں گے خدا آپ سے خوش ہوگا، صبر کریں گے خدا آپ سے راضی ہوگا، صبر کریں گے آپ کی مشکلات برطرف ہوں گی. یہ سارے جو ریوارڈ بیان کیے جا رہے ہیں. اور یہاں ایک اور ریوارڈ کا ذکر ہو رہا ہے، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہے، عامل الصالحات، اور نیک کام کیے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ، خدا کی طرف سے انہیں معافی ہے، واجر کبیر، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا صلہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کافی نہیں ہے، صبر کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں، تو تب جو ہے صبر آپ کو فائدہ دے گا. خالی صبر کرنا آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، ساتھ ساتھ اس کے عمل ہو. یہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے، رمضان کے مہینے میں صبر کر رہا ہوں، قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، جی میں نے تلاوت نہیں کرنی، میں صبر کر رہا ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھنی، یہ معاملہ نہیں ہے. صبر کریں ساتھ نیک کام کریں گے تو خداوند تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. کون سا؟ لہم مغفرۃ، خدا گارنٹی دے رہا ہے کہ ان کی معافی ہو جائے گی، گناہوں کی، خطاؤں کی، گزشتہ جو ان سے معصیت سرزد ہوئی ہے، کوئی خطائیں ان سے سرزد ہوئی ہیں، وہ معاف کر دے گا خداوند تعالیٰ. وہ نہ فقط معاف کرے گا بلکہ اجر کبیر. صبر آپ کر رہے ہیں اپنے معاملات کے لیے، لیکن خدا کتنا کریم ہے، کہتا ہے اجر کبیر، میں ان کو اجر دوں گا. صبر وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ اس لیے آپ کو ریوارڈ دے رہا ہے، اجر کبیر دے رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے کہنے کے مطابق صبر کیا ہے. بس انسان کو اپنی مشکلات کا بہترین حل، اس کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے آپے سے باہر نہ ہو، مشکلات کا شکار نہ ہو. فَاصْبِرْ ان العاقبۃ للمتقین، صبر کرو کیونکہ آخرت اور عاقبت، نتیجہ کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. یعنی یہ آیت ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ جو صبر کرتے ہیں وہ متقی لوگ ہیں، اور جو متقی لوگ ہیں وہ صبر کرتے ہیں. یہ لازم اور ملزوم یہ آیت بیان کر رہی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو متقیوں میں شمار کرے، جہاں متقی ہونے کی دوسری خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ صبر کی کوالٹی بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور بہترین مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں. ایک آدمی شام سے آتا ہے، آنے کے بعد برا بھلا امام کو کہتا ہے، سختی کرتا ہے اور جسارت کرتا ہے. امام علیہ السلام صبر کرتے ہیں، خاموشی سے اس کی بات سنتے ہیں. سننے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تو دور سے آیا ہے، تو پردیس میں، تجھے کھانے کی ضرورت ہوگی، تجھے رہائش کی ضرورت ہوگی، جو تیری مشکلات ہے میں برطرف کر دیتا ہوں. تو جب اس امام علیہ السلام نے اس طرح صبر کیا اور اس سے اس طرح ہم کلام ہوئے، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اس شخصیت کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، اس سے سختی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، یہ مجھ سے پیار سے بات کر رہا ہے اور صبر و حوصلے سے بات کر رہا ہے. تو کیا ہے، اس نے فوراً جو ہے امام علیہ السلام کے پاؤں میں جھک گیا. جھکنے کے بعد اس نے معذرت کی. معذرت کرنے کے بعد کہا کہ جو کچھ مجھے آپ سے متعلق بتایا گیا تھا وہ غلط بتایا گیا تھا، آپ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں. یعنی دیکھیں نا صبر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ وہیں امام علیہ السلام اس سے الجھ جاتے، یا امام کے جو ساتھی تھے اس کے در پہ ہو جاتے، دس پہ گریبان ہو جاتے اس کے، تو وہ اس کے اندر نفرتیں رہتی ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے، تو ایک بدو آیا. بدو کہتے تھے اس زمانے میں دیہات میں رہنے والے جاہل لوگوں کو، جو علم و فرہنگ سے اور ثقافت سے ناآشنا ہوتے تھے. آیا، اس نے آتے ہوئے اللہ کے رسول کے گلے میں کپڑا ڈالا اور کھینچا. کھینچنے کے بعد کہا کہ اے محمد، خدا نے تجھے جو دیا ہے اس میں سے میرا حصہ قرار دے. صحابہ کرام آپس سے باہر ہوئے. پیغمبر نے اشارہ کیا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. جب اس نے کپڑا نکالا تو پیغمبر نے آرام سے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. اس نے اپنی ضرورت بیان کی، تو اللہ کے رسول نے اسے جو ہے اس کی ضرورت پوری کی. اس کو جو راشن، کچھ چیزیں اس کو ضرورت تھی، اس کے حوالے کی. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ صبر سے جو مشکلات حل کی جا سکتی ہیں، جو پریشانیاں حل کی جا سکتی ہیں، وہ واہ ویلا سے، انتقام لینے سے، مشکلات کو بڑھانے سے وہ چیزیں حل نہیں ہوتی. جی یہاں پر اگر کوئی سوال ہو تو خدمت میں حاضر ہیں.
یہ قبلہ بہت اچھا درس تھا، اور یہ مطلب